لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر عجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. 1446 ہجرہ کے اس ایام ازا کے دوسرے عشرے کی 8ویں گفتگو ہے اور میری 6ٹھی تقریر، اور جو عنوان خود بخود بن گیا تھا، میرا ارادہ نہیں تھا لیکن ہر دفعہ کی طرح سے ٹریک چینج ہو گیا، وہ خود بخود بن گیا تھا. آج ہر صورت میں تقریر کے آدھے حصے میں اسے مکمل کر کے آنے والی یعنی کل کی شب جمعہ کا خیال کرتے ہوئے ایک اہم موضوع پہ بات شروع کرنا ہوگی. آیتیں جو تلاوت کی گئی ہیں، ایک سورہ عنکبوت کی آیت ہے اور ایک سورہ احزاب کی. دوسری والی آیت تو بہت مشہور ہے، لیکن جیسا کہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اس طولانی آیت کا صرف آخری جو لفظ ہے سلموا تسلیما، وہ ہمارا عنوان ہے. لیکن آئیے پہلے سورہ عنکبوت کی آیت پہ اس سورہ عنکبوت کی آیت کی بھی میں بہت تلاوت کرتا رہتا ہوں، کیونکہ اس کا میسج تو ہمیشہ یاد کرانا پڑتا ہے. تو وسلموا تسلیما کے راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ بن سکتی ہے، اس کے حوالے سے یہ میں نے تلاوت کی ہے. اب یہ تو یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پروردگار عالم کی نگاہ میں یہ سورہ عنکبوت اتنا اہم ہے. ہر سورہ اہم ہے، لیکن بعض ایسے میسیجز ہیں کہ ہر سال شب قدر میں اس کی تلاوت کا خصوصی حکم ہے. اور جیسا کہ اس کا شان نزول ہے، یہ تقریباً اعلان رسالت کے 6 یا 7ویں سال نازل ہوا، جب مسلمانوں پر ٹارچر اتنا بڑھ چکا تھا کہ بس اس کے فوراً بعد، اس سورہ کے نازل ہونے کے فوراً بعد within months پیغمبر کو حکم دینا پڑا تھا کہ مکہ چھوڑ کے چلے جاؤ. وہ ایتھوپیا گئے یا حبشہ گئے، نجاشی کا واقعہ وہ ہر پڑھا لکھا آدمی اس کو اچھی طرح سے جانتا ہے. اس کا ایک بہت اہم میسیج بھی ہے. کس چیز کا؟ جو پیغمبر کا پہلا حکم آیا تھا ہجرت کا. دوسری اور پراپر ہجرت تو مدینے کی جانب ہوئی تھی، لیکن جو پہلی ہجرت تھی کہ اگر رسول بھی موجود ہو لیکن حالات ایسے ہوں کہ انسان کی جان اور عزت کو خطرہ ہو، تو نان مسلم ملک میں جانا سنت رسول ہے، بشرط یہ کہ وہاں پہ انسان کو پروٹیکشن مل رہا ہو. لیکن ایک بات کا خیال کرتے ہوئے، اور وہ خود پیغمبر کے فرسٹ کزن کا مسئلہ. دیکھیے، حبشہ میں پیغمبر نے بھیجا، مکے میں رسول ہے، مکے میں کعبہ ہے، مکے میں مولا ہے، اور وہاں کوئی نہیں، لیکن جان مال عزت کی سلامتی ہے. اب اس کے حوالے سے باتیں تو بہت ہو جائیں گی، لیکن ایک مختصر سی بات. فارسی کا ایک محاورہ ہے، لوگوں کو اردو بھی نہیں آتی ہے تو فارسی کیا، یعنی لوگوں سے مطلب وہ نہیں جو آج آ گئے، جو نہیں آ رہے ہیں وہ اسی لیے نا، تو کہ میں ایک لمحے کے لیے غافل ہوا. محاورہ تو یہ ہے کہ پاؤں میں کانٹا چبھا، میں کانٹا نکالنے کے لیے جھکا، اب جو میں نے آنکھ اٹھائی تو قافلہ 100 سال دور جا چکا تھا. جو معراج کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ روشنی کی رفتار یا جو لائٹ کی سپیڈ ہے، اس سے اگر انسان سفر کر سکے، ابھی تک تو کہا جاتا ہے کہ وہ امپاسبل ہے، لیکن آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ برطانیہ نے کوئی ایسا ڈرون یا لیزر کا ہتھیار بنا لیا جس کی سپیڈ وہی. خیر، اور تھیوری کے اعتبار سے اگر آپ اس سے بھی زیادہ سپیڈ سے سفر کریں تو پھر
ٹائم الٹا ہونے لگتا ہے، ریورس۔ 40 سال کا آدمی جو ہے وہ 35 سال کا ہو جائے گا، 35 سال کا 30 سال کا، لیکن یہ میری فیلڈ نہیں، مجھے بولنا نہیں چاہیے۔ جب میں عام مومنین سے یہ توقع کرتا ہوں کہ دینی معاملات کے اندر وہ دخل نہ دیں، جو مرجع کہہ رہے ہیں اس کو مانیں کیونکہ وہ اس کے ایکسپرٹ ہیں، تو یہی اصول میرے اوپر بھی آتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ بات یہ ہو رہی تھی کہ ایک لمحے کے لیے اگر انسان غافل ہو، غفلت خود ایک موضوع ہے، تو دنیا کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے، اور آدمی ایسی ایسی چیزیں کھو دیتا ہے کہ پھر اس کو واپس نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ریورس ہو سکتی ہے، کچھ چیزیں ریورس نہیں ہو سکتی۔ حبشہ میں جب مسلمان گئے، یہ بہت اہم ایک موضوع ہے، پتہ نہیں کیسے میری زبان پہ یہ لفظ آ گیا، جس کے نتیجے میں تقریر کا پہلا حصہ تھوڑا سا بدل رہا، لیکن چونکہ میں کسی بھی خاص موضوع پر اپنے آپ کو پابند نہیں کرتا ہوں، میرے اعتبار سے جو کام کی بات ہے وہ بیان کر دیتا ہوں۔ تو جب پیغمبر کے فرسٹ کزن وہاں گئے تھے، اور یہ بھی کتنی عجیب بات ہے، اس وقت تک بنی ہاشم اور بنو امیہ کی شادیاں بہت زیادہ ہوتی تھیں، آگے جا کر فیملی ٹری میں یہ لوگ مل جاتے تھے۔ چنانچہ پیغمبر کا چچا ہے تو معاویہ کی پھوپھی ہے وہ ابو لہب، اور اس کی بیوی، جس کو دونوں کو قرآن نے ایک ہی سورے میں ایک ساتھ کنڈیم کیا، اگر اس کو تبت یدا ابی لہب کہا تو اس کو حمالۃ الحطب کہا، اور ایسی بہت شادیاں تھیں۔ ابو سفیان کی بیٹی کی شادی پیغمبر کے فرسٹ کزن سے ہوئی تھی، وہی بیٹی ام حبیبہ، جس نے اپنے باپ کو پیغمبر کے بستر پہ نہیں بیٹھنے دیا، صرف اشارے کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، تو وہ ہے ابو سفیان کی بیٹی، اور یہ ہے پیغمبر کے فرسٹ کزن عبید اللہ ابن جحش، جو بعد میں یعنی ان کے بھائی اور بہن بعد میں تاریخ اسلام اور سیرت نبی کی بہت اہم پرسنالٹیز بنے۔ بھائی جنگ احد میں شہید ہوئے، آج بھی میدان احد میں جا کے یہ نان سینس بات سننے کو ملتی ہے۔ وہاں پہ ایک قبر ایسی ہے جو پیغمبر نے 3 اصحاب کو ایک دوسرے کے اس طرح دفن کیا کہ ایک کے پائنتی پہ دوسرے کا سر، دوسرے کے پائنتی پہ تیسرے کا سر، تو 18 فٹ کی قبر بن جاتی ہے۔ اور آج بھی یہ نان سینس بات سننے کو ملتی ہے کہ پاکستانی قافلے آتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیے یہ جناب حمزہ کی قبر ہے، وہ 18 فٹ کے تھے، آنکھ سے دیکھیے، واپس جا کے گواہی دیجیے گا کہ ہم اپنی آنکھ سے دیکھ کر آئے ہیں کہ وہاں پہ جناب حمزہ کی قبر 18 فٹ۔ بیچاروں کو پتہ ہی نہیں وہ 3 الگ الگ قبریں، وہ 3 آدمی دفن کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک پیغمبر کے یہ کزن ہے جو میں نے کہا بہت اہم ہے، اور دوسرے ان کی بہن زینب جو پیغمبر کی بیوی بنی، اس طرح کے پہلے پیغمبر کے ایڈاپٹڈ سن زید کی بیوی تھی، پھر وہاں سے طلاق ملی تو پیغمبر کی بیوی بنی۔ ان بھائی بہن کا تیسرا بھائی عبید اللہ ابن جحش، ایک ہی فیملی، ایک ہی خاندان ہے، یعنی پیغمبر کا، وہ وہاں حبشہ پہنچا تو وہاں پہ کرسچینٹی کا بہت زور تھا کہ ابھی بھی ہے، بہت سخت قسم کی کرسچینٹی آپ کو ایک فلپائن میں ملے گی، ایک برازیل میں ملے گی، ایک ایتھوپیا میں۔ وہاں جا کے انفلوئنس میں آ گیا، اور ایسا انفلوئنس کہ وہ آخر میں جا کے اپنا دین، اپنا مذہب پیغمبر کے خاندان کا ہے، اسلام قبول کر چکا ہے، ابو لہب کی طرح نہیں ہے کہ پہلے دن سے اسلام کے اگینسٹ ہو اور اس کے بعد عیسائی بن گیا۔ تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ رشتہ خود بخود ٹوٹ گیا۔ ام حبیبہ جو تھی وہ طلاق والی بھی نہیں کہیں گے، بیوہ بھی نہیں کہیں گے، شوہر زندہ بھی ہے، طلاق بھی نہیں ہوئی، وہ تو اس مسئلہ شرعی میں کہ رشتہ خود بخود ٹوٹ جاتا ہے۔ ابو سفیان کی بیٹی اپنے ایمان پر قائم رہی اس ماحول میں، اور رسول خدا کا فرسٹ کزن اس ماحول میں جا کے ایسا بگڑا کہ اسلام کو چھوڑ کے کرسچینٹی میں چلا گیا۔ بھئی یہ اس بات کا خیال رکھنا کہ اگر کہیں مال، جان، عزت، آبرو کا پروٹیکشن مل رہا تو پیغمبر کے شہر سے بھی ہجرت کر کے جاؤ، لیکن اپنے اور اپنی اولاد کے ایمان کا خیال کرتے رہنا۔ اور اس میں میرا کل کا جو موضوع ہے اور 2 دن کا، کہ فی الحال اس وقت تک ہمارے لیے اس پروٹیکشن کا اہم ترین ذریعہ ہمارا یہ عزاداری کا انسٹیٹیوشن ہے۔ اس پہ ابھی کچھ بات کرنا ہے، لیکن بات شروع ہوئی تھی سورہ عنکبوت کی پہلی آیت سے۔ یہ آیت نازل اس وقت ہوئی جب مکے میں ٹارچر حد سے زیادہ بڑھ گئے، اور ایسے ایسے مسلمان کہ جن کے صبر کو ہم ایک ایگزامپل کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں، ان کا صبر بھی جواب دینے لگا، جیسے بلال حبشی، جیسے عمار یاسر، اور ان کے باپ یاسر، ماں جناب سمیہ نے تو خیر بہت زیادہ صبر کا مظاہرہ کیا، جیسے خباب ابن ارت ہیں جن کا قصیدہ مولا نے نہج البلاغہ کے آخر میں پڑھا۔ یہ سب
وہ سارے ٹارچر برداشت کر رہے ہیں، لیکن اب ان کا بھی ایک طرح سے صبر جواب دے رہا. اب پیغمبر کے پاس آ کے کمپلین کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ کب تک؟ یہ سارے مظالم ہم برداشت کر رہے ہیں اور تیار بھی ہیں، لیکن کب تک اس کا کوئی اینڈ، کوئی اختتام ہوگا کہ نہیں؟ تب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. میں یہ پوری آیتیں بھی نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ یہ اکثر ریپیٹ کرتا رہتا ہوں. صرف پہلی آیت کہ تم نے کیا سمجھ لیا؟ ایمان کیا اتنی معمولی سی چیز ہے کہ زبان سے کہو گے کہ میں مومن ہوں اور اللہ تمہارا امتحان نہیں لے گا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. امتحان تو دینا پڑے گا. ایمان کی بھی ایک قیمت دینا ہوتی ہے. اگر آپ کو مرحوم ڈاکٹر تیجانی، ان کا حال ہی میں انتقال ہوا، ان کی پہلی کتاب دین آئی واز گائیڈڈ یاد ہو، تو اس کے اندر بھی جب ان کو یہی پرابلم پیش آیا اپنے ملک میں واپس جا کر ٹیونس میں، اور انہوں نے نجف واپس آ کے شہید باقر صدر سے کمپلین کی، تو انہوں نے وہی حدیثیں کوٹ کی جو مجھے کوٹ کرنا تھی لیکن وقت میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے، کہ معصوم نے بھی کہا. نہج البلاغہ کی ایک حدیث سن لیجئے، بس بات ختم. مولا نے فرمایا، نہج البلاغہ تیسرا حصہ، مولا نے فرمایا جو ہم سے محبت کرتا ہے اسے ایک چادر سلوا کے گھر میں رکھنا چاہیے. کس چیز کی چادر؟ کا صبر کی چادر. محبت کرو گے تو یقیناً تمہیں دنیا کے مصائب و مظالم کا سامنا کرنا پڑے گا. اور مظالم کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک قسم ہوتی ہے کوڑوں کے ذریعے سے ظلم کرنا، ایک قسم ہوتی ہے عیاشیوں کے ذریعے سے ظلم کرنا. یعنی مومن کو بہکانے کے لیے کبھی کوڑے مار کے اس کو سیدھے راستے سے ہٹایا جائے گا، اور کبھی اس کو اتنا آرام دہ ماحول عطا کیا جائے گا اور اتنی لگژریز اس کو دی جائیں گی کہ اس کی وجہ سے وہ بہک جائے گا. یہ کئی روایتوں میں اس سے ملتا جلتا جملہ کہ اللہ کسی کی آزمائش کبھی اس کے بیٹے کی موت کے ذریعے سے کرتا ہے، اور کبھی اللہ کسی کی آزمائش اس سے دولت و نعمتیں، اور ایک جملہ میں بڑھا دوں، کسی ایسے ملک کا امیگریشن یا پاسپورٹ دے کے کرتا ہے کہ جہاں ہر قسم کی سہولت. یہ ایک آزمائش ہے. آدھے لوگ اس سے اگر بہک جاتے ہیں، تلوار کی دھار برداشت نہیں ہے، کوڑے کی سختی برداشت نہیں ہے، تو آدھے لوگ اس سے بہک جاتے ہیں. اور کل آنے والی رات یہ میسج ہم کو تازہ کرایا جاتا ہے، اللہم ومن ارادنی بسوء فاردہ ومن کادنی فقدہ، کہ جو ہمیں ظلم کے ذریعے سے ہمارے خلاف برائی کرے تو اس کی برائی اس پہ پلٹا دے، اور جو مکر و فریب کے ذریعے ہمیں بہکائے، ہمیں وہ سبز باغ دکھائے، ہمیں ایسی سہولتیں دے. اور شارٹ کر دوں اس کو تو دو نام، سفیانی بھی آئے گا آخری زمانے میں، وہ ظلم کے ذریعے مومنین کا ایمان تباہ کرے گا، اور دجال بھی آئے گا، وہ میوزک اور بے پردہ عورتیں اور روٹی کپڑا مکان والے مسئلے کے ذریعے. تو اب سورہ عنکبوت کی آیت نازل ہوئی جب مسلمانوں نے، اور مخلص مسلمانوں نے، یہ کمپلین کی کہ یا رسول اللہ کبھی یہ ختم بھی ہو گئے یہ مظالم. تو پہلے تو یہ آیت نازل ہوئی کہ تم کون سے انوکھے ہو، تم سے پہلے بھی جو مسلمان بنے جتنے بھی، ان سب کا ہم نے امتحان لیا، تمہارا بھی امتحان لیں گے. اور پھر پیغمبر کا وہ جلال والا خطبہ، اس جلال کے ساتھ پیغمبر ابو جہل و ابو لہب اور ولید اور عتبہ اور شیبہ اور ابو سفیان سے بات نہیں کر رہے، جس جلال کے ساتھ ان مسلمانوں سے بات کر رہے کہ ابھی تو تم نے ان مظالم کا 10واں حصہ بھی برداشت نہیں کیا جو تم سے پہلے انبیاء کی امتوں نے برداشت کیا تھا. تو خیر یہ اب قیامت تک کا ایک میسج ہے کہ مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، اور ہر قسم کی مصیبتیں اور پریشانیاں ہوں گی. گھریلو مسائل بھی ہوں گے، ڈومیسٹک پرابلم بھی ہوں گے، کئی رزق کے مسائل ہوں گے، ہر جگہ کے اپنے مسئلے طریقے الگ الگ ہوں گے. اب انڈیا میں، پاکستان میں، اسلامی ملک میں رہیں وہاں کے الگ پرابلم ہوں گے، اور کینیڈا میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، یورپ میں جائیں تو بظاہر بڑی سہولتیں، یہاں کے الگ مسائل ہوں گے. یہ میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ تو بات کہیں کی کہیں چلی جائے گی. امتحان، اور جس کا امتحان نہ لیا جائے اسے تو بہت ساری روایتیں کہ مومن نہیں مانتے اللہ کے رسول. وہ یہ کنڈے والا واقعہ میں اکثر پڑھتا ہوں، ریپیٹ نہیں کروں گا، وہ پیغمبر شادی والا واقعہ. اچھا، پیغمبر کی شادیاں بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ موضوع ہے. پیغمبر نے کتنے رشتے دیے، ان میں کتنوں کو اپنے گھر لے کر آئے، کتنوں کو گھر لانے سے پہلے ہی رخصت کر دیا، کتنوں کا رشتہ دیتے وقت وہاں پہنچی اور واپس آ گئے. ایک بہت لمبا، تقریباً 22 عورتیں ہیں نا جن کے حوالے سے یہ بات تھی کہ ان کی رسول سے شادی ہو سکتی ہے. پیغمبر کے گھر میں تو 9 اور 10 ہی آئیں. بہت انٹرسٹنگ، اور خالی انٹرسٹنگ نہیں، اور اس کا تعلق ہماری عام زندگی سے اتنا گہرا ہے کہ اعمال عاشورہ میں سورہ احزاب ہے جو بیچ میں بھرا پڑا ہے پیغمبر کی
ڈومیسٹک لائف کے حوالے سے بہت سارے میسج، پیغمبر کی بیویاں، بہت سارے میسج. بات کو میں زیادہ ہی پھیلا رہا ہوں، سمیٹوں. ایک رشتہ لے کے پیغمبر گئے تو بات خوشی کے ساتھ اچھل پڑا، پیغمبر کا رشتہ میرے پاس آ رہا ہے اور یہ مکے میں تو نہیں ہے. مکے میں تو بہرحال صرف ایک ہی بیوی تھی جس نے پیغمبر سے وفا دی. مدینے کی بات ہے جہاں پیغمبر حاکم ہے. اب جو دنیا والا آدمی ہے اس کے لیے تو یہ ہے کہ حاکم مدینہ، بادشاہ مدینہ، شاہ مدینہ جو ہمارے یہاں قوالیوں میں آتا ہے ان کا رشتہ آیا. اور جو دین والا ہے اس کے لیے تو ہے کہ بہرحال سید کائنات کا رشتہ آیا. تو باپ نے میک شور کرنے کے لیے کہ رشتہ پکا ہو جائے اپنی بیٹی کے فضائل پڑھنا شروع کی. ایسی ہے اور اتنی اچھی ہے اور اتنی خوبیاں اور اتنی خوبیاں، ساری باتیں بتا رہا. ایک جملہ یہ بھی کہہ دیا، اور اتنی صحت مند ہے کہ جب سے پیدا ہوئی آج تک بیمار نہیں پڑی. واہ، پیغمبر کھڑے ہو گئے اور جن کو لے کر آئے تھے کہا واپس چلو، یہاں رشتہ کرنا ہی نہیں. یہ الفاظ ذرا میرے ہیں نا، تھوڑا بدتمیزی کا انداز بن گیا وقت کی کمی کی وجہ سے. یا رسول اللہ کیوں؟ کہا کہ جس گھر میں بیماری نہ آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس گھر والوں سے ناراض ہے. بیماری بھی اللہ کا ایک امتحان ہوتا ہے اور یہ پھر اللہ دیکھتا ہے کہ اس کے بعد مومن کا رد عمل اور ریئیکشن کیا ہے. تو وہ جو ایک انڈے والا واقعہ ہے وہ مالی نقصان کا تھا، یہ ہے جسمانی. یہ سارے مومن کے امتحان ہوتے رہیں گے. اور یہاں پر ایک لفظ سمجھانے کا موقع بھی مل گیا اور روایت بھی. ایک حدیث ہے چھٹے امام کی جس میں 40 آدمیوں کا نام لیا ہے امام. نام کا مطلب وہ اصل نام نہیں بلکہ ان کی خصوصیات. اور وہ 40 کا کیوں تذکرہ کیا؟ اس سے پہلے ایک لفظ امام 2 بار دہراتے تھے، ملعون ملعون، اور پھر اس کا ذکر، ملعون ملعون، اور پھر اس کا ذکر، ملعون ملعون. 40 کا ذکر کرنے جاؤں گا ایک پورا اشرا بن جائے گا. اس میں ایک لفظ تھا کہ ملعون ہے، ملعون ہے وہ مومن جس کے گھر میں 40 دن گزر جائے کو پریشانی نہ آئے. اگر مومن ہے تو ہر 40 دن میں پریشانی آنا چاہیے. اب یہ ملعون بھی وہ لفظ ہے جس کے حوالے سے اکثر میں 2-3 منٹ کی بات کہتا ہوں کہ ہماری اردو زبان پیدا ہوئی عربی سے، تو بہت سے عربی الفاظ اردو میں آئیں لیکن ان کے معنی عربی میں کچھ اور ہے، اردو میں کچھ اور ہو گئے. آپ بولیں گے اردو تو بولیں گے عربی اور آپ مطلب بولیں جو اردو میں ہے تو دھوکہ کھائیں گے. ملعون ہمارے یہاں غالباً ایبیوس کے معنوں میں آئے گا، کرس کے معنوں میں آئے گا، کرسنگ، لعنت کسی بھی بھیجنا. عربی میں یہ معنی نہیں، عربی معنی رحمت خدا سے کٹ جانا بس. ملعون کے معنی کٹ جانا، اس کے گھر میں رحمت نہیں. ملعون کا ترجمہ یہی ہے. اب ہمارے یہاں ملعون کتنا اسٹرانگ لفظ ہوگا لیکن عربی میں اس کا مطلب ہے کہ فلاں آدمی کے گھر میں رحمت خدا نہیں. کہا اس کے گھر میں رحمت خدا نہیں ہے، اس کے گھر میں رحمت خدا نہیں ہے جس کو اللہ 40 دن میں ایک بار کسی مصیبت میں مبتلا نہ کرے. سننے والا راوی بھی گھبرا گیا، کہا مولا تو ایسا تو پھر کون مومن ہوگا کہ ہر 40 دن میں مصیبت؟ اس کے ذہن میں یہ آیا کہ مصیبت سے مطلب ہے بیٹے کا مر جانا، مصیبت سے مطلب ہے کہ طلاق ہو جانا، مصیبت سے مطلب ہے جاب چھوٹ جانا ہر 40 دن. امام نے کہا کوئی پریشانی آئے گی بڑی یا چھوٹی. پھر خود مثال دی کہ مثلا اس کے پاس ایک تھیلی میں 100 دینار اور اس نے ایک بار اس کو گنا تو 99 نکلے. ایک دم اس کا دل گھبرا گیا، ایک دینار کہاں چلا گیا؟ ایک دینار بہت بڑی ویلیو رکھتا. اس نے دوبارہ کاؤنٹ کیا، پتہ چلا نہیں 100 تھے. تو یہ اتنی دیر اس کے گھر میں پریشانی آئی نا، یہ وہ 40 دن والا امتحان ہو گیا. لیکن چھوٹے امتحان بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، اور اللہ نے امتحان کو چھپایا بھی نہیں، سرپرائز قسم کا نہیں ہے، بتا بھی دیا، پورا پیپر آؤٹ کر دیا کہ کیا امتحان ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. لیکن یہاں پہ میں بات روکتا ہوں کہ یہ مصیبتیں اور پریشانیاں آتی رہیں گی اگر مومن ہے، اور مومن کی ذمہ داری ہے کہ اس کے اوپر وہ صبر کرے. مولا کا جملہ ہے چادر سلوا لے. مگر پھر ایک مسئلہ یہ پیش آتا جو کئی روایتوں میں کل شب جمعہ کی ایک دعا میں بھی ہے. یہ وہ دعا ہے جو ہم لوگ عرفات کے میدان میں بھی پڑھتے ہیں رات کے وقت، شب عرفات، دن کے وقت نہیں، رات کے وقت. اس میں بھی ایک جملہ کہ خدا بندہ جو مصیبتیں آتی ہیں وہ سب تو ہم برداشت کر لیں، لیکن جو دشمن ٹونٹنگ کرتا ہے اور تانے دیتا ہے اور مذاق اڑاتا ہے. اور اسی میں پھر ایک ضمنی بات یہ کہ کبھی مصیبتوں کی وجہ سے اچھا تم علی والے ہو، تمہارا مولا سب کر سکتا ہے، تو پھر تمہارے یہاں کیوں یہ کیوں ہو رہا؟ اور جیسا میں نے کہا کہ امتحان کے 2 طریقے، کبھی ایسا ہوتا کہ مصیبت کی وجہ سے آپ کا مذاق نہیں اڑایا جا رہا ہے، دین پہ عمل کی وجہ سے.
میں کتنی ایسی بچیوں کو جانتا ہوں جو ویسٹ میں بڑے آرام سے حجاب کرتی ہے، پاکستان جا کے حجاب نہیں کر پاتی، سارے خاندان والے مذاق اڑاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مثلا کیا کینیڈا سے آئی ہو، امریکہ سے آئی ہو، یا نجف سے آ رہی ہو، یا مکے سے آ رہی ہو جو تم ایسا حجاب کر رہی ہے۔ ایک اسلامی ملک میں، ایک اسلامی ماحول میں، ایک سید گھرانے کے اندر میں نے حجاب کی مثال اس لیے دی کہ واقعاً سب سے مشکل مسئلہ بچیوں کے لیے آج کل حجاب کرنا، یہاں پھر بھی ہو جاتا، وہاں نہیں ہوتا ہے۔ خاندان والے، کزن، شادیوں میں، برتھ ڈے میں، ملاقاتوں میں، ہر جگہ۔ تو اب اس کے لیے کہ مصیبتیں آ جائیں، اس پہ دنیا مذاق اڑائے، پھر بھی شاید صبر آ جائے، گرچہ نہیں آتا۔ ہمارے سامنے رول ماڈل کربلا، کوفہ و شام کے اندر اتنا بڑا امتحان، خالی امتحان نہیں ہے، جو بلوہ عام ہے وہ سب مذاق بھی اڑا رہے ہیں، اور کبھی مذاق ہوتا ہے دین پہ عمل کرنے کے لیے، وہاں پہ پھر میرا کل کا موضوع مل جائے گا اور اس کے اختتام پہ اصل موضوع شروع ہوگا۔ ہو سکتا ہے اصل موضوع شروع ہوتے ہوتے یہ عشرہ مکمل ہو جائے، ختم ہو جائے، لیکن بہرحال وہ یہ کہ قرآن کریم نے یہ جو کہا کہ پیغمبر کی پیروی، تمہارا اصل امتحان یہ آیت درود کا آخری لفظ ہے کہ درود زبان سے بھیجو، لیکن سلم و تسلیمہ اپنے عمل کے ذریعے بھی سر جھکا کے یہ بتا دو کہ واقعہ تم رسول کو رسول مانتے ہو، جو ان کا حکم آ جائے۔ اس کو ہم کہتے ہیں، بہت ہی برا لفظ ہے آج کی دنیا میں، لیکن اسلام یہی چاہتا ہے، بلائنڈلی فالو رسول کو، ہر ایک کو نہیں۔ اور اس میں پھر دو تین ہمارے سامنے مثالیں آتی ہیں۔ دنیا میں سود کے نقصانات آج بہت زیادہ سامنے آ چکے ہیں، اور اگر واقعاً اس پر بات کی جائے تو بڑی بڑی کتابیں لکھی جا سکتی۔ یہ پورا ایک سودی نظام، میں اس خشک مسئلے پہ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں، جب 3 دن میں نے ایک جملہ کہا کہ رسول اللہ کے زمانے میں کتنے ایسے واقعات آئے کہ پیغمبر بعض واجبات و حرام کی ریزننگ دینا چاہتے تھے، مخلص مومن کان بند کر لیتے تھے، ہمیں نہیں سننا، ریزننگ، حکم سننا، کہا نہیں یا رسول اللہ ہم تو اس لیے عمل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے کہا۔ اگر یہ ریزننگ سن لی تو دل میں یہ خیال آ جائے گا کہ اس کی وجہ سے ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں، اور یہ والا اسٹائل ریزننگ کا کبھی کبھار بالکل نہیں، بلائنڈلی فالو کرو۔ اب ایک اعتراض عربوں نے کیا، عربوں کی اکنومی کا سارا دار و مدار سود پر تھا۔ طائف والوں کا واقعہ آپ کو شاید یاد ہو، شاید یاد نہ ہو، طائف عرب کا سب سے مغرور علاقہ تھا، مکے والوں سے بھی زیادہ ان کا دماغ خراب تھا، کیونکہ طائف بہت، آج بھی کتنا سرسبز و شاداب ہے، حتیٰ آج بھی آپ طائف میں جائیں گے تو کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا علاقہ ہی نہیں ہے، جنات کہیں سے اٹھا کے لائے ہیں، کچھ کہتے ہیں جنت سے بھیجا گیا۔ پورے سعودی عرب کو دیکھتے ہوئے طائف کا علاقہ، جو گرینری، جو وہاں کا ویدر، جو وہاں کا موسم، اور اب تو حج عمرہ کرنے والوں سب کو پرمیشن ہے کہ جاؤ گھوم کے آ جاؤ۔ تو طائف کے اندر سارے مالدار لوگ تھے، اور چونکہ وہاں پہ گرینری تھی تو پیسہ بھی بہت تھا، یعنی پیداوار، فصلیں، یہ وہ، جو مال غنیمت وہاں کا تاریخ میں آیا، کبھی پڑھیے گا دنگ رہ جائیں گے۔ رسول اللہ کی زندگی کی آخری جنگ حنین، اس کے فوراً بعد طائف ہے۔ تو طائف 2 چیزوں کے اعتبار سے بہت مشہور تھا، ایک دولت، ایک حسن۔ طائف کے لوگ پورے عرب میں سب سے حسین مانے جاتے تھے۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہے کہ جہاں جمع ہو جائیں غرور تو آ ہی جاتا ہے، آدمی ایروگنٹ تو ہو ہی جاتا، خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ تو بہرحال، اور دولت، مکے والوں سے زیادہ یہ مغرور تھے، اور مکے میں بھی جو بہت پیسے والے تھے ان کی ایک کوٹھی مکے میں ہوتی تھی تو ایک طائف میں۔ سب سے آخری لڑائی پیغمبر نے طائف والی لڑی، سب سے آخری، لیکن جنگ پوری نہیں ہو سکی۔ حنین کے بعد پیغمبر گئے، طائف کا محاصرہ کیا، کئی ہفتے یا کئی دنوں تک محاصرہ رہا، پھر جنگ کیے بغیر آ گئے، پھر مدینے آ گئے۔ پھر طائف کے لوگوں کو کچھ احساس ہوا کہ مسلمان اتنے طاقتور ہو گئے، وہ مدینے آئے، جنت البقیع کے قریب ان کے خیمے لگے۔ بہت مشہور واقعہ ہے، نہیں بہت مشہور تو نہیں کہوں گا، لیکن ہے ایک واقعہ۔ آخر میں وہ اسلام قبول کرنے پہ راضی ہو گئے، ہو سکتا ہے کہ دل سے ہو سکتا ہے کہ وہ جو مکے کے فتح کے بعد مولا نے کہا کہ یہ اسلام کہاں لائے ہیں، انہوں نے تو خالی اسلام شو کیا، اسلام۔ بہرحال آنے کے بعد کہا کہ ہم اسلام قبول کریں گے، ہماری کنڈیشنز ہیں۔ پیغمبر نے کہا کوئی کنڈیشنل اسلام نہیں ہوتا، ماننا ہے تو مانو، نہیں ماننا ہے تو نہیں مانو۔ کہا نہیں یا رسول اللہ
آپ ہماری مجبوریاں دیکھیں بہت ہی، اب اس وقت وہ سارا غرور ختم ہو گیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے یہاں نسلیں گزر گئی ہیں بت پرستی میں۔ جو ہمارا بت ہے نا لات، یہ پیر والی لات نہیں، ایک عربوں کے ایک بت کا نام تھا لات، تو یہ طائف والوں کا تھا، مکے میں لات نہیں تھا۔ ہمارے یہاں اردو میں لات منات وغیرہ کہا جاتا ہے، مکے میں تھا ہی نہیں، مکے میں حبل تھا لات، تو سب سے مغرور علاقہ تو ان کا بت سب سے بڑا۔ کہا 3 سال تک اسے توڑنے کا حکم نہ دیجیے، ہم اس کی عبادت نہیں کریں گے۔ لیکن یہ ہمارے قبیلے میں بیچ میں ہے نا، ڈاؤن ٹاؤن کے اندر، سینٹر کے اندر بنا ہوا ہے نا، جیسے CNN ٹاور ہے تو یہ بیچ میں ہے، اس کو ہم توڑ نہیں سکتے کیونکہ نسلوں سے ہم لوگوں نے دیکھا۔ اب ایک دم اس کو توڑیں گے تو پوری قوم کے اندر ایک ہنگامہ ہو جائے گا۔ پیغمبر نے کہا نہیں۔ اچھا کہا 2 سال نہیں، اچھا 1 سال کہا نہیں، 1 مہینے کہا نہیں، 1 سیکنڈ کے لیے بھی بت پرستی برداشت نہیں ہے، اسلام قبول کرنا ہے، پہلے بت توڑنا ہے، خاموش۔ اچھا اس کی پیچھے پوری تفصیل ہے کہ کتنے مجبور ہو کے خاموش ہوئے۔ کہا اچھا اللہ کے رسول چلے، جبرن و قہرن ہم خون کے گھونٹ پی کے یہ کام بھی کر لیں گے، سود کے حوالے سے ہمیں اجازت دیجیے، ہماری ساری اکنومی کا دار و مدار سود پر ہے، پیسہ بہت ہے اور آ رہا ہے پیسہ، تو اب یہ پیسہ گھر میں تو نہیں رکھیں گے، اب اس کو آگے انویسٹ کریں گے۔ یہ ساری آج کی چیزیں نہیں ہیں، یہ اس وقت کی تھی، تو اب آگے انویسٹ کریں گے تو کیا ایسے ہی فری فنڈ میں انویسٹ کریں گے؟ نہیں، پھر ہم اس پہ سود لیں گے۔ تو ان کا یہ سائٹ کا بزنس تھا، پیسہ جب زیادہ ہو، دیکھیں پورا بینکنگ سیکٹر اسی کا نام ہے نا، کہ پیسہ جمع کراؤ تو آگے انویسٹ ہوگا تو اکنومی آگے ہوگی، تو فلاں اور ہمکا اور ڈھمکا جو میرا نہ شعبہ ہے نہ میرے پاس وقت ہے۔ کہا سود کی ہمیں اجازت دے دی کہ یہ والا بزنس ہم کریں۔ پیغمبر نے کہا 1 لمحے کے لیے اجازت نہیں ملے گی، اسلام میں آ گئے ہو تو سود حرام۔ یہاں پہ پھر میری زبان تڑپ رہی ہے کہ میں ایک ضمنی بات کہہ دوں، تو ضمنی باتوں کے اندر اصل موضوع کہاں رہے گا؟ اور وہ ضمنی بات یہ ہے کہ کبھی بھی مرجع ہو کہ عام آدمی ایک آیت اور ایک حدیث کے اوپر فیصلہ نہیں ہوتا۔ اچھا ہمارے ہاں لوگوں نے حدیثیں پڑھی بھی نہیں ہیں، اور اچھا ہے کہ نہیں پڑھی، ورنہ ہر آدمی فتویٰ دینا شروع کرے گا، کیونکہ 70,000 حدیثیں تو کوئی نہیں پڑھے گا، 2 حدیثوں کے اوپر فتویٰ دے دے گا۔ یہاں پہ ایک حدیث لا ربا بین المسلم والکافر، اب پیغمبر کا اتنا سخت اسٹانس میں بتا رہا ہوں نا ربا میں، لیکن ساتھ میں حدیث بھی ہمارے پاس ہے، یہ غالباً ٹائمر اس کا جواب دے گیا، خیر حدیث بھی ہمارے پاس ہے کہ مگر مسلمان اور کافر کے درمیان 1 وے میں کوئی ربا نہیں، وہ بھی حدیث۔ یوں اگر آپ دیکھیں تو ایک عام سی بات ہے، یعنی بہت اہم اسلام کا حکم کہ پیغمبر کہہ رہے مجھے تمہارا اسلام نہیں چاہیے، عرب کا طاقتور ترین قبیلہ ہے لیکن نہیں چاہیے تمہارا اسلام، اگر تم سود کی حلال ہونے کی بات کر رہے کہ یا رسول اللہ بڑی گڑبڑ ہو جائے گی تو ہمارا اتنا نقصان، کا اصل مال لے لو سود چھوڑ دو۔ اچھا ہمیں عادت، یہ باقاعدہ آرگومنٹ ہو رہا ہے، ڈائلاگ ہو رہا ہے، پیغمبر سے بات ہو رہی ہے، اچھا کم از کم ہمیں، اب یہ لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا، بغیر نکاح کے تعلقات رکھنے کی پرمیشن دے دیجیے۔ اب تو اس میں تو آپ کو معلوم ہے پیغمبر کا جواب کیا ہوگا، جلال آگے۔ اچھا کم از کم ہمیں شراب پینے کی اجازت دے دیجیے، ہماری گھٹی میں پڑی ہوئی ہے ساری زندگی شراب پی، پیغمبر نے کہا وہ پہلا مرحلہ تھا، شروع میں شراب کو آہستہ آہستہ آرام کیا، اب نہیں، فوراً اسی وقت۔ پھر انہوں نے ایک بات کہی کہ یا رسول اللہ پھر کم از کم چلے ہم یہ سارے کام بھی کر لیں گے، بڑا مشکل ہے ہمارے لیے، یعنی بغیر نکاح والے تعلقات بھی ختم کر دیں گے، شراب بھی چھوڑ دیں گے، اور وہ بت بھی توڑ دیں گے، اور سود، نماز سے ہمیں معاف کیا جائے۔ پیغمبر نے کہا لا دینا بغیر الصلاۃ، کوئی دین ہو ہی نہیں سکتا جس میں نماز نہ ہو، اگر نماز نہیں مائنس نماز دین نہیں ہے۔ پورے طائف کے قبیلے نے آخر میں اپنے ایمان کو اس ایک کنڈیشن پہ منحصر کر دیا۔ اچھا وہ تو پھر بھی بت پرست تھے، کافر تھے، مشرک تھے، مگر اتنا ان میں احساس تھا کہ پیغمبر سے پوچھا ہے نا، ہمارے ہاں تو بہت سے لوگ پیغمبر امام سے پوچھے بغیر خود ہی نماز سے اپنے آپ کو ایگزام کر لیتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ پیغمبر کا جملہ، تو اب یہ بات نکلی تھی وہ سود کے حوالے سے، تو پورا واقعہ ہی آ گیا، تو واقعے نے تو آدھی مجلس کا وقت لے لیا۔ تو واپس آتا ہوں کہ پیغمبر نے کہا یہ نہیں چلے، خاص طور پہ نماز آخری بات ہی، کا نماز کے بغیر تو اسلام نہیں۔ بس اب کہنے کی کوئی بات نہ رہی، واپس گئے، میٹنگ کی، پھر کہا کہ کوئی چوائس ہی نہیں ہمارے پاس،
اسلام اتنا طاقتور ہو گیا جب مکے کے قریش و ابو جہل و ابو لہب جیسے کچھ نہ کر سکے ہم کیا کر لیں گے، اور پھر وہ ظاہری طور پہ اسلام میں آ گئے. ان میں کچھ سچے مسلمان بھی تھے. مختار ان کا تعلق طائف سے تھا، ام لیلہ ان کا تعلق طائف سے تھا، اسی قبیلے سے جو یہ سارا آرگومنٹ کر رہا ہے. تو خیر سود پیغمبر نے کہا نہیں، انہوں نے بات شروع کی تھی سود سے. پہلے انہوں نے بات کی تھی وہ عقیدے میں بت رکھنے کی اجازت، اس کے بعد جب عمل کی بات آئی پہلی چیز سود کا، اس میں پیسہ انوالو ہے نا، ہمیں سود نہیں. اب سود کے سینکڑوں نقصان، لیکن اس وقت پھر یہ آرگومنٹ شروع ہوا. طائف والوں نے تو پیغمبر سے بہت بعد میں بات کی، اس سے پہلے مسلمان نہیں کافر کہتے تھے یہ عجیب اسلام ہے. اور باقاعدہ وہ بات کرتے تھے کہ اگر ہمارا ایک مکان ہے اور یہ مکان جو ہے ہم کسی کو کرائے پہ دیں تو کرایہ جائز ہے؟ پیغمبر نے کہا جائز. تو اگر ہم اپنے درہم و دینار کسی کو کرائے پہ دے رہے کہ لے جاؤ 1 سال کے لیے اور اس کا اتنا کرایہ دے دو، یہ کیوں حرام ہے؟ اب وہ سوال کر رہے ہیں کیوں؟ مسلمان اپنے کان بند کر رہے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں آپ سے ریزننگ نہیں سننا ہے، لاجک نہیں سننا ہے، ہمیں تو آنکھیں بند کر کے آپ کا حکم ماننا ہے. لیکن کافر تو نہیں کہے گا. اب قرآن نے جواب دیے، اور جواب دے سکتا ہے قرآن، بہت سارے اس کے نقصانات ہیں، لیکن یہاں پہ بہت ہی شارٹ میں جواب دیے. بس یہ سنو، سورہ بقرہ کیا ہے؟ احل اللہ البیع وحرم الربا. وہ اس لیے حلال ہے کہ اللہ نے حلال کیا، یا اس لیے حرام ہے کہ اللہ نے حرام کیا؟ کوئی آرگومنٹ، کوئی بحث، کچھ نہیں، جبکہ ہے اس میں پوری فلسفی ہے، پوری لاجک ہے. لیکن کہا یہ عادت مت ڈالو مسلمانوں کو کہ ہر چیز میں آ کے کہیں کہ ہمیں اس کا ریزن بتائیے. تمہارے لیے، کافروں کو بھی نہیں بتا رہا قرآن ریزن، کہ تمہارے لیے ایک بات کافی ہے، رسول نے کہی ہے ماننا. اس کو احل اللہ البیع وحرم الربا، بس شارٹ میں ایک بات کہہ دی. یہیں پر کل میں نے ایک جو بات کی تھی اس کو پورا کر دوں، اور وہ یہ کہ قبلہ کعبہ، مجھے اب تک یاد ہے، بہت بچپنے میں نے پڑھا تھا لیکن بعد میں کئی بار کنفرم کیا. 1917 فرسٹ ورلڈ وار اس کا اینڈ ہو رہا تھا، جرمنی کی شکست یقینی تھی، اور اس وقت پھر برطانیہ کا وزیر اعظم تھا لائٹ جارج. پارلیمنٹ میں کھڑا ہوتا، ایک ہاتھ میں، الٹے ہاتھ میں قرآن ہے، سیدھے ہاتھ اس کا کعبے کی طرف. کہا جب تک یہ 2 چیزیں مسلمانوں کے پاس موجود ہیں ہم جرمنی کو شکست دے سکے ہیں، مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتے. آٹومن امپائر اس وقت بہت طاقتور تھی، وہ بہرحال ان کے اپنے پرابلم چل تو رہے تھے، لیکن اسلام کی ایک طاقت، اس نے کہا یہ 2 چیزیں ان سے چھیننا، کیونکہ یہ 2 چیزیں تمام مسلمانوں کو ایک سینٹر پر لے آتی. کتنے ہی الگ الگ ہو لیکن آ جاتے ایک جگہ پر. وہابی مذہب اس کے بعد پھر مکے کے اندر ان کو طاقت دے کے حکمران بنایا گیا. قرآن اور کعبہ، انگلی سے اشارہ کعبے کی طرف کر رہا ہے جیسے ہم زیارت میں کربلا کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور امام زمانہ کی زیارت میں کعبے کی طرف. کا کعبہ مسلمانوں کو یونائٹ کرتا اور قرآن مسلمانوں کو یونائٹ کرتا. یہی وجہ، یہ بھی وجہ ہے، یہی وجہ تو غلط لفظ ہو جاتا ہے، اونلی ریزن ون آف دیٹ، کہ قرآن میں بہت سی جگہوں پہ نام نہیں آئے، تاکہ یہ جو مقصد قرآن کا ایک ہے یونٹی رہے. نام آ جاتے ہیں تو پتہ نہیں کتنے مسلمان فرقے قرآن چھوڑ دیتے. واپس آئیے اس کے اوپر، تو ایک کعبہ یہ یونائٹ کرتا ہے. اچھا یہ ایک الگ بات ہے کہ یہاں بھی بات وہی تھی. شہزادی کونین نے اپنے فدق کے خطبے میں کیا ارشاد فرمایا؟ شہزادی کونین کا فدق کا خطبہ ہے جس میں ایک جگہ پہ شروع کچھ واجبات و حرام کی ریزننگ دی، اور اس میں فرماتی ہے کہ طاعتنا نظاما للملہ و امامتنا امانا للفرقہ. اللہ نے ہماری امامت اس لیے واجب کی ہے تاکہ تمہیں سیکیورٹی فرام ڈس یونٹی، امانن تمہیں امان ملے، فرقہ یعنی تفریق، یعنی فرقہ ہونے سے. اصل تو ہمارا سینٹر جو ہے وہ امامت ہے، امامت ہے جو سب کو جوڑنے والی، اس لیے پہلا اٹیک ہی امامت پر کیا گیا تھا. اب قرآن اور کعبہ یہ اس کے بعد آتے ہیں، تو کعبے کے اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی ریزن پوچھے تو جیسا میں نے کہا 100 کتابیں لکھی جائیں. لیکن جب قرآن سے پوچھا گیا کہ اللہ نے کعبے کو قبلہ کیوں بنایا، ایک جواب دیا، لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَیْهِ. کون رسول کو دیکھ کر اپنا قبلہ بدل لیتا ہے اور کون جو ہے وہ پرانے مزاج میں رہتا ہے. چھوٹا سا ایک واقعہ سن لیجئے، اور پھر اس کے حوالے سے جس کے لیے میں نے یہ بات چھیڑ لی. چھوٹا سا واقعہ. جب تک مسلمان مکے میں تھے اس وقت تک اتنا پرابلم نہیں تھا، کیونکہ مکے میں یعنی قبلہ تھا بیت المقدس. یہ لفظ بیت المقدس ہے لیکن اردو میں چونکہ
لوگ مرچیں زیادہ کھاتے ہیں تو ہر چیز گاڑی ہو جاتی ہے، اس کو مقدس کہتے ہیں، لیکن ہے اصل لفظ مقدس، بیت المقدس قبلہ تھا۔ لیکن مکہ ایک ایسی جگہ ہے کہ اگر آپ مکے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں تو آپ کے لیے پاسبل ہے کہ آپ کعبے کو بھی فیس کر رہے ہیں اور بیت المقدس کو بھی۔ مکہ ساؤتھ میں ہے، اس کے مکہ ساؤتھ میں ہے اور بیت المقدس نارتھ میں۔ تو مکے کے اندر اگر آپ کھڑے ہو جائیں گے حجر اسود کی تقریباً حجر اسود کے قریب، تو آپ کے سامنے پھر بیت المقدس بھی ہوگا، کعبہ بھی۔ مدینے میں جب اسلام پہنچا وہاں پرابلم ہو گئی، کیونکہ مدینہ بیچ میں، اس کے ساؤتھ میں ہے مکہ، اس کے نارتھ میں ہے بیت المقدس۔ کعبے کی طرف ڈائریکشن جائیں ساؤتھ تو بیت المقدس کی طرف بیک ہوتی ہے، بیت المقدس کی طرف رخ کریں تو کعبے کی طرف بیک ہوتی ہے۔ پیغمبر مدینے میں نہیں آئے، اسلام آیا ابھی۔ تو جیسا آپ نے طائف کے واقعے میں سنا، جیسے ہی مدینے کے پہلے گروپ نے اسلام قبول کیا، پیغمبر نے کہا نماز، بغیر نماز کے کوئی اسلام نہیں ہے، نماز شروع کرنا ہوگی۔ نماز کا وہی اسٹیٹس ہے جو کلمے کا اسٹیٹس ہے۔ پیغمبر نے کہا نماز شروع کرنا ہوگی، کہا یا رسول اللہ پڑھیں گے نماز۔ لیکن جب پیغمبر نے بتایا بیت المقدس کی طرف، تو مدینے کے ہی لوگ جب مدینے گئے تو ان کی بیک ہو رہی ہے کعبے کی طرف۔ کعبہ بت پرستوں میں ہمیشہ سے قابل احترام رہا، بلکہ یہ مدینے میں اسلام آیا ہی اسی لیے کہ مدینے کے بت پرست بھی ہر سال حج کے لیے مکے آتے تھے، ابھی اسلام نہیں آیا لیکن ان کا احترام تھا۔ اور مدینے میں آدھے یہودی تھے، وہ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے۔ تو اب یہ لوگ ایک بہت ان کے لیے بڑا امتحان ہو گئے کہ کعبہ جو ہم عالم کفر میں احترام کرتے تھے اس کی طرف بیک کر کے نماز پڑھیں گے۔ لیکن آرڈر از آرڈر، ایک بزرگ نہیں مانے، انہوں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارے ہاں بھی بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں، یہ جو مولانا نے مسئلہ بتایا ہو ہی نہیں سکتا، اگر یہ ہے اسلام میں تو میں اسلام چھوڑ دوں گا۔ وہ چھوڑ دوں گا بعد میں ہوگا، یہ ابھی چھوڑ دیا انہوں نے، جملہ کہنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ چھوڑ چکے ہیں یہ۔ خیر، انہوں نے کہا کہ ہم کعبے کا ہمیشہ سے احترام کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اس کو بنایا، اور یہ ابراہیم کا بیٹا بھی ہے، ابراہیم کا وارث بھی ہے۔ تم لوگوں کو کوئی، انہوں نے پیغمبر پہ اعتراض نہیں کیا، تم لوگوں کو غلط فہمی ہو رہی، مسئلہ بتایا کچھ ہوگا، تم سمجھے کچھ اور۔ میں تو کعبے کی طرف بیک نہیں کروں گا، میں تو کعبے ہی کی طرف ڈائریکشن میں نماز پڑھوں گا۔ تو ان کی بیک ہو گئی بیت المقدس۔ جو لوگ عمرہ کر چکے ہیں، حج کر چکے ہیں، مسجد ذو قبلتین کی زیارت کی، وہ تو میری بات سمجھ رہے ہیں نا کہ بالکل اپوزٹ دو قبلے بنتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ابراہیم نے کعبہ بنایا ہے اور اس وقت بھی کعبے کا احترام تھا، تو اب یہ ابراہیم کا وارث ہے رسول، نا بیٹا بھی ہے وارث بھی، تو یہ ایسی بات نہیں کہہ سکتا، تم نے غلط کہا۔ چنانچہ یہ پڑھتے رہے نماز۔ اب جو لوگوں کو پیغمبر نے نماز سکھا کے مدینے بھیجی، سب کے نام ہیں لیکن نام لینے سے کیا فائدہ، تقریر ذرا خشک ہو جائے گی۔ تو پیغمبر نے جن کو نماز سکھا کے بھیجا، انہوں نے کہا بھائی پیغمبر نے تو یہ طریقہ بتایا کہ کعبے کی طرف بیک کرو، بیت المقدس رخ کرو۔ کہا میں نہیں مانتا، ہو ہی نہیں سکتا، رسول ایسی بات کہہ ہی نہیں سکتے۔ چنانچہ وہ 1 سال تک کعبے کی طرف منہ کرتے تھے تو بیت المقدس کی طرف بیک۔ لوگوں نے کہا پھر کیا، کیسے مانو گے؟ کہا میں خود رسول سے سننا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، اگلے سال چلو۔ میں نے ابھی کہا نا کہ ہر سال حج میں مدینے والے کافر مشرک بت پرست 360 بتوں کو یہ بھی مانتے ہیں، لیکن حج تو ہمیشہ سے تھا مکے میں۔ کہا تم خود چلو، حج پہ چلو، حج بھی ہو جائے گا، رسول کی زیارت بھی ہوگی، مسئلہ بھی پوچھ لینا، گئے یہ۔ اور پورے سفر کے درمیان یہی طریقہ ان کا رہا کہ باقی لوگ ادھر نماز پڑھ لیں، ادھر مکے پہنچے۔ ان شارٹ تو پیغمبر سے ملاقات ہوئی، کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے نام پر ایسا غلط مسئلہ بتا رہے ہیں۔ پیغمبر نے کہا نہیں بالکل ٹھیک بتا رہی ہے، میں نے حکم دیا۔ یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے؟ ہاں میرا حکم ہے۔ کہا پھر اس پر میں اسی وقت سے عمل کروں گا۔ تو وہ کوئی ضد، کوئی دشمنی، کوئی حکم رسول کی مخالفت نہیں تھی، ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ رسول ایسا حکم کیسے دے سکتے ہیں۔ جب سن لیا پیغمبر سے، انہوں نے بھی اپنی بیک کعبے کی طرف کر لی۔ پھر وہ مسئلہ ہو گیا، وہ مسئلہ ہوا ان صاحب کے لیے جو مسئلہ ابھی بس اس پہ میں بات ختم کر رہا ہوں، یہ ان کا مسئلہ روک دیجئے۔ اچھا مسئلہ ان کا کیا ہوا کہ یا رسول اللہ 1 سال جو میں نے نمازیں پڑھی ہیں کعبے کی طرف بیت المقدس قبلے کی طرف بیک کر کے، یہ سنیے ان کا سوال، ابھی رک جائیے۔ پیغمبر مدینے آئے، مدینے آ کر اب پیغمبر بھی کعبے کی طرف بیک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ مکے میں پرابلم نہیں تھا، اس طرح کھڑے ہو سکتے ہیں آپ کے دونوں آپ کے ڈائریکشن میں ہوں۔ پیغمبر بھی بیک کر رہے کعبے کی طرف، پیغمبر بھی 17 مہینے تک پیغمبر نے بیک کر کے نماز پڑھی، لیکن وہ قرآن کہہ رہا ہے نا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم بار بار آسمان کو دیکھ رہے۔ پھر آخر حکم آ گیا کہ
اپنا رخ پھیرو وجہ کا اپنا چہرہ پھیرو الی شطر المسجد الحرام، مسجد الحرام کی طرف. تو پھر قبلہ چینج ہوا. اب ایک سوال سارے مسلمانوں کا آ گیا. پہلے ان بزرگ کا سوال تھا مکے میں، اب سارے مسلمانوں کو کہ یا رسول اللہ جو ہم نے اتنے سال نمازیں پڑھی ان کا کیا ہوگا؟ تو آیت میں آگے آیا ان اللہ لا یضیع ایمانکم، اللہ نہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے گا نہ تمہاری عبادت کو ضائع کرے گا. وہ نمازیں بالکل ٹھیک ہیں، اس وقت وہی حکم تھا، اور آج سے یہ نمازیں اس طرف ہوں گی. تو یہ بزرگ جو تھے ان کا تو مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے تو جان بوجھ کے غلط رخ پر نماز پڑھی. اب آپ بھی سن لیجیے، اگر کبھی مسئلے پر یقین نہ آنے کی وجہ سے آپ بھی کعبے کی طرف بیک کر کے نماز پڑھ لیں آج، یا وہ کوئی وہ آئی فون وغیرہ میں گڑبڑ ہو جائے یا وہ قبلہ نما میں، اگر کوئی آدمی نئی جگہ جائے قبلہ پتہ نہ چلے اور وہ غلط طریقے سے نماز پڑھے، کعبے کی طرف بیک ہو جائے، اگر قضا ہونے سے پہلے پتہ چل جائے وہ نماز دوبارہ پڑھو، اور اگر ٹائم چلا گیا وہ نمازیں سب ویلڈ ہیں، بالکل صحیح. ایک چھوٹا سا مسئلہ بیچ میں آ گیا. اب کیا ہوا؟ اب ہوا وہ جو میرا اصل موضوع ہے. اب کیا ہوا کہ جب یہ قبلہ اچھا اس کی کتنی وجوہات لکھی جا سکتی ہیں، ہر کامن سینس رکھنے والا سمجھ جاتا کہ ایک یونٹی، لیکن قرآن نے کوئی یونٹی وغیرہ نہیں بتائی کہ بس ہمیں رسول دیکھنا ہے کون رسول کو فالو کرتا ہے. یہ بات کل آ گئی تھی، اس لیے اس کو زیادہ ہائی لائٹ نہیں کر رہا ہوں. اب مسلمانوں نے جب یہ قبلہ چینج کیا تو ٹونٹنگ شروع ہو گئی. یہ دوسرا بڑا مسئلہ ہے جو میں نے کہا نا کہ جب آپ پہ مصیبتیں آتی ہیں تو دشمن ہو سکتا ہے وہ آپ کے فیملی والے ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے دوست رشتہ دار ہوں، وہ آپ کا مذاق اڑانا شروع کریں گے. سامنے نہ صحیح تو پیٹھ پیچھے صحیح. بہت نمازی بنتے تھے، دیکھو ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. بڑا حجاب کرتی تھی، دیکھو ان کے گھر میں کیا پرابلم آ رہے ہیں. دین پہ عمل کریں تو ایک تو یہ ٹونٹنگ ہے، دوسرا یہ والی ٹونٹنگ ہوتی ہے. وہ کیا؟ اب یہودیوں نے مسلمانوں کو روک روک کے پوچھنا شروع کیا. یہ سوال ہمارے مومنین بھی مراجع سے کرتے ہیں، بالکل سیم سوال، گرچہ تھوڑا سا فرق ہے لیکن کافی حد تک. یہ جو تم نے 17 مہینے ادھر نماز پڑھی تمہارے رسول نے، اور اب ادھر رخ کر لیا، اور تم نے تو پتہ نہیں 3 سال سے اس طرح نماز پڑھ رہے، وہ قبلہ صحیح تھا کہ یہ قبلہ صحیح؟ اگر وہ قبلہ صحیح تھا تو اس کو بدلا کیوں؟ اگر یہ قبلہ صحیح ہے تو اس کو پہلے رکھا کیوں؟ چاند کا وہ مسئلہ صحیح تھا یا یہ مسئلہ صحیح؟ اگر وہ صحیح تھا تو پھر آج کے سارے ہمارے روزے اور عیدیں گڑبڑ، اور اگر یہ صحیح ہے تو وہ سارے روزے اور عیدیں گڑبڑ. میں نے کہا اس سے سملر بہت سوال آپ کو مومنین کے زبان پہ بھی ملیں گے، گرچہ تھوڑا سا فرق ہے. تو اب وہاں پہ یہ کہ ٹونٹنگ شروع ہو گئی، کون سا قبلہ صحیح؟ حتیٰ یہ کہ پیغمبر کو الزامی جواب دینا پڑا. جب کسی کو جواب دیا جاتا ہے، جواب کے 2 طریقے، ایک کو کہتے ہیں حلی جواب، مسئلے کو آپ سولو کر دیں. ایک ہوتا ہے نہیں ٹائم نہیں ہے تو ٹٹ فار ٹیٹ، جیسا اس نے کہا ویسا اس کو جواب. پیغمبر نے یہودیوں کو بلایا اور کہا کہ مچھلی حلال حرام، تمہارے مذہب میں ہے کہ 6 دن حلال ہے، سیٹرڈے کو اس کا شکار حرام ہو جاتا ہے، کہ شکار کر لیا تو کھا نہیں سکتے ہو. تو یہ مچھلی حلال ہے کہ حرام؟ اگر حلال ہے تو سیٹرڈے کو کیوں حرام ہو گئی؟ اگر یہ حرام ہے تو باقی 6 دن کیوں حلال ہوئی؟ کہا وہ تو اللہ نے حکم دیا اس لیے. کہا بھائی یہی میرا بھی مسئلہ، اسے کہتے ہیں الزامی جواب. چلیں درود بھیج دیں ایک بار محمد و آل محمد. یہ بھی ایک طریقہ ہے جواب دینے کا، یہ حلی جواب نہیں ہے. اس میں اصل مسئلے کو سالو نہیں کیا کہ بھائی وہ تو جو کر رہے ہیں صحیح ہے، غلط چھوڑیں ہمارا، لیکن کبھی اس طرح سے بات کو ختم کیا جاتا ہے. یہ بھی معصومین کا طریقہ تھا. تو پیغمبر نے ایک مرتبہ کا ایک بات یاد رکھو، یہ وہ جملہ تھا جس کے لیے میں نے آپ کے 45 منٹ لے لی. ایک بات یاد رکھو، جو آدمی دین پہ عمل کرے گا، ایک تو وہ حدیث صبر کی چادر سلوائے، دوسری یہ حدیث کہ اسے دنیا والوں کے مذاق کا نشانہ بننے کے لیے تیار ہونا پڑے گا. اور اس میں ایک بات یاد رکھو کہ تم جو طریقہ بھی اختیار کرو یہ تمہارا مذاق اڑائیں گے ہی اڑائیں گے. اور اس کے لیے پہلے یہ قبلے کی مثال بعد میں، اس سے پہلے والی مثال سنیے. اور آج کی مجلس ختم کل انشاءاللہ اصل موضوع پہ، معراج. ایک کائنات کی تاریخ کا ایک عجیب واقعہ، اتنا کہ خود اللہ نے لفظ سبحان استعمال کیا. سبحان الذی، سبحان کا لفظ آتا ہے جب تقریباً میریکل جیسی کوئی چیز آدمی کے سامنے آئے. یہ باقی باتیں بعد میں ہوں گی.
پیغمبر نے معراج کا سفر اختیار کیا، جس اسپیڈ سے گئے اور آئے اس کا بیان ایک مجلس میں آ چکا ہے۔ لوٹے سے پانی کی دھار بھی نہیں ٹوٹی، بستر گرم تھا تو گرم رہا، کنڈی ہل رہی ہے تو ہل رہی ہے، گئے آئے۔ اور اس طرح سے نہیں آئے، کیا کیا دیکھ کے آئے، کتنا ٹائم لگا کے آئے، کتنا وقت لگا کے آئے، واپس آ گئے۔ اور اگلے دن صبح مکے میں، یہ تو رات کا وقت ہے نا، تو صبح کو خانہ کعبہ کے صحن میں یہ بتایا کہ رات کو میرے اوپر کیا گزری۔ قریش مکہ کو تو مذاق اڑانا ہی اڑانا تھا کہ اتنے سے کم وقت کے اندر اور یہ سارا ہو کے آیا۔ تو پیغمبر نے کہا ہاں، اور میں تمہیں بتا بھی سکتا ہوں، ایک دلیل بھی دے رہا ہوں، جب میں واپس آ رہا تھا تو میں نے ابو سفیان کے قافلے کو دیکھا، تجارتی قافلہ تھا، یہ لوگ شام جاتے تھے، وہاں تجارت کر کے آتے تھے، یہ قافلہ واپس آ رہا ہے اور مکے سے ابھی 1 دن کے فاصلے پر ہے، میں دیکھ کر آ رہا ہوں۔ اچھا نہیں، ابھی میں وہ جملہ کہتے کہتے رک گیا جو بہت اہم جملہ ہے، لیکن پھر یہ بات رہ جائے گی۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ وہ لوگ اس وقت بہت پریشان تھے۔ کہا کیوں پریشان تھے؟ کہا جو ان کا سب سے قیمتی تجارت کا سامان لدا تھا ایک سرخ اونٹ پر، وہ رسی توڑا کے پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ تو جو سب سے زیادہ قیمتی سامان لے کر آ رہے تھے، اور اونٹ، سرخ اونٹ بھی سب سے قیمتی، خود اونٹ سب سے قیمتی، اور پھر اس کا سامان، تو انتہائی پریشان تھے، پاگل ہو رہے تھے کہ اتنا بڑا ہم نے تجارتی سفر کیا، شام گئے آئے اونٹوں پہ بیٹھ کے صحرا میں، اور عین وقت کے اوپر جب مکہ 1 دن رہ گئے، وہ سب اس کو ڈھونڈ رہے تھے، اور پھر ان کو مل بھی گیا۔ اب پیغمبر نے ان کے سامنے ایک دلیل دی۔ قریش ابھی تو مذاق اڑا رہے ہیں، اگلے دن وہ قافلہ آ گیا، گھبرا کے لوگوں نے دیکھا یہ بات تو پوری ہو گئی کہ کیسے پتہ چلا، اور پھر اس کے بعد ابو سفیان نے بتایا کہ 1 دن کے فاصلے پر کتنا بڑا ہمیں پرابلم پیش آیا تھا، وہ اونٹ گیا اور کھو گیا، اور پھر ہم اس کو لے کر آئے۔ اب قریش مکہ کی بولتی بند ہونے لگی، جو بہت ضدی تھے وہ تو اڑے رہے، لیکن باقی لوگ خاموش ہونے لگے۔ لیکن ان کو موقع ملا کچھ عرصے بعد، جب پیغمبر ہجرت کر کے مدینے گئے، تب انہوں نے ایک مرتبہ پھر یہ بات شروع کر دی، پیغمبر کا مذاق۔ کہا عجیب رسول ہے، یہ اپنے آپ کو رسول کہتا ہے، کبھی کہتا ہے میں چند منٹوں کے اندر ساری کائنات گھوم کے آ گیا۔ آپ کو معلوم ہے نا، پیغمبر یہاں سے چلے، پہلے دنیا گھومے۔ پیغمبر کی معراج 2 فیزز میں تھی، پہلے تھی افقن، پھر تھی عمودن، یعنی پہلے ورٹیکل گئے تھے، پہلے ہاریزنٹل گئے تھے، پھر ورٹیکل گئے تھے، پہلے پلین کی طرح گئے تھے، پھر راکٹ کی طرح گئے تھے۔ پلین جو ہے نا وہ ہاریزنٹل چلتا ہے، راکٹ جو ہے ورٹیکل۔ یہ سب 7 آسمان، سدرۃ المنتہا، اس کے آگے قاب قوسین، منٹوں میں سب ہو گیا۔ ایک طرف تو اپنی یہ طاقت دکھا رہا ہے، دوسری طرف مدینہ جانے میں اس کو 12 دن لگ رہے ہیں۔ بھائی اگر ایسی ہی تمہارے پاس طاقت ہے تو 12 دن میں کیوں پہنچے؟ 12 سیکنڈ میں پہنچ جاتے۔ اور اتنا پیغمبر کے خلاف پروپیگنڈا کہ ادھر 12 دن لگاتا ہے، ادھر کہتا ہے 12 سیکنڈ میں کائنات گھوم کے آ گیا۔ اس وقت پیغمبر نے کہا کہ دیکھو، کفر کبھی تم سے راضی نہیں ہوگا، تم جیسا عمل کرو گے ویسا تم پہ اعتراض کرے گا۔ میں جلدی ہو کر آیا تو اعتراض ہے کہ جلدی کیوں کی، میں دیر سے آیا تو کہا یہ دیر سے کیوں آئے۔ تو دین پر عمل کرنے میں ان چیزوں کا خیال نہ کرنا، دونوں قسم کے مذاق، ایک ٹارچر والا، اس کے اندر جو مصائب ہیں اس پہ دنیا مذاق اڑائے، اور دوسرا واجبات و حرام کے اس سسٹم پر۔ اور معراج کے اس سفر میں ہمیں ایک بہت ہی اہم میسج آگے مل رہا ہے، جو کل کی شب جمعہ کا میسج، عذاب قبر۔ شارٹ میں کہہ دوں تاکہ کل جن کو نہیں آنا ہے وہ نہ آئے، عذاب قبر بہت اہم میسج مل رہا ہے، جہاں سے موضوع چلا تھا پیغمبر کی سچائی پہ۔ ابو جہل کو زیادہ یقین ہے کہ اس مومن حقیقی کو کہ جو رسول کے نام پر اس صفحے عذاب پہ آ کے بیٹھا۔ اور پھر بات آخری اسی جملے پہ لا کے ختم کرتا ہوں۔ وہ ایک جملہ جو میں کہتے کہتے رک گیا تھا، بہت جلدی میں کہہ دوں۔ یہ جو معراج کے حوالے سے جتنے واقعات ہیں، انکلوڈنگ ابو سفیان کا اونٹ کھو گئے، یہ پیغمبر کا معجزہ ہے، لیکن معجزہ خالدہ نہیں۔ معجزہ خالدہ صرف قرآن۔ پیغمبر کے معجزوں کی 2 قسمیں، تفصیل میں نہیں جا رہا، وقت بہت گزر گیا۔ ایک خالدہ ہے، ایک غیر خالدہ۔ اللہ کرے یہاں کوئی ایسی بچی نہ بیٹھی ہو جس کا نام خالدہ ہے، لیکن ہوگا نہیں، یہ بہت پرانا نام لگتا ہے۔ اب آج کل یہ ایسے نام کہاں چلتے ہیں؟ آج کل تو کوئی انڈین فلم ایکٹریس کا نام ہو تو بہت اچھا لگتا ہے۔ تو خیر، خالدہ کسے کہتے ہیں؟ خالدہ کہتے ہیں وہ معجزہ جو قیامت تک باقی رہنے والا۔ ہم فیہا خالدون، قرآن میں کئی جگہ آیا، جنت کے لیے بھی کہ ہمیشہ ہمیشہ، جہنم کے لیے بھی۔ اور غیر خالدہ کہتے ہیں جو ٹیمپریری ہو۔ اب یہ جتنے میں نے کہا نا، یہ سارے معراج کے معجزات، آج کمیونیکیشن اتنا ترقی کر گیا
اور یہ آئی فون وغیرہ اور اس سے بھی زیادہ فاسٹ ہو گیا ہے، تو یہ تو بچوں کا کھیل ہے. بچہ آپ کو بتا سکے گا کہ کون سا قافلہ کہاں پر ہے، کس کا لوکیشن کہاں ہے. وہ گوگل کا جی پی ایس وغیرہ یہ سارا میرا شعبہ نہیں ہے، نہ میں ان کو استعمال کرنا جانتا ہوں. آپ لوگوں سے سنا ہے تو کچھ دہرا رہا ہوں، غلطی ہو جائے تو اس کو نظر انداز کیجیے. آج ایک بچہ بھی کر سکتا ہے. لیکن بات آج کی نہیں ہے، بات ہے جس وقت یہ پیغمبر نے کہا اس وقت معجزہ تھا، لیکن خالدہ نہیں. اب ہم اور آپ بھی یہ معجزہ دکھا سکتے ہیں، خالدہ صرف قرآن. اب اس پر شاید کل میں تھوڑی سی بات اس پہ مزید کروں. مولا کا ایک بہت ہی اہم واقعہ، لیکن آج نہیں. آج تو بات جہاں سے شروع ہوئے وہیں پہ ختم کر رہا ہوں کہ اگر علی والے ہو اور اگر مصطفیٰ والے ہو اور اگر قرآن والے ہو تو دین پر عمل کرنے میں اس وقت کبھی نہ پیچھے ہٹنا جب لوگ مذاق اڑا رہے ہیں. میں کتنے ہی لوگوں کو جانتا ہوں جو مجبور ہو کر اپنے شادی بیاہ میں نان سینس قسم کی باتیں، مکس گیدرنگ، ڈانس، میوزک اس لیے کرتے ہیں کہ پورے خاندان کا ایک پریشر ہوتا ہے، لوگ مذاق اڑائیں گے. لیکن اگر تم قرآن والے ہو، مصطفیٰ والے ہو، علی والے ہو، نہیں، اگر تم حسین اور زینب والے ہو، کیونکہ جن مصائب کے درمیان سے زینب کبریٰ، دیکھیے آقا حسین کا بھی میدان کربلا میں کیسا مذاق اڑائے گے. کہا کہ ہم کو نماز پڑھنا ہے، جواب ملتا ہے تمہاری نماز قبول کہاں ہوگی کہ تم نماز کی بات کرتے. جب شب عاشور سیدانیوں کے خیموں کے پیچھے آقا حسین نے وہ ایک خندق کھدوائی تھی تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کرے، اور اس میں آگ جلائی تھی، یعنی حفاظت کا طریقہ نا. تو کیا جواب آئے تھے؟ یہی تو آیا تھا، حسین قیامت سے پہلے دنیا ہی میں اپنے لیے آگ کا انتظام کر لیا. یہ سیدہ شباب اہل الجنہ سے بات کی جا رہی. لیکن اس سے بڑا امتحان آقا سجاد اور شہزادی زینب کا تھا، جو اس بلوہ عام میں نامحرموں کا مجمع، اوباش لوگوں کا مجمع، انتہائی ذلیل اور انتہائی رذیل لوگوں کا مجمع. البتہ سجاد کا جملہ جو میں نے جو بات کہی نا کہ اگر حسین اور زینب والے، یہ جملہ، یہ سارا امتحان دے کر جملہ یہ کہہ رہے کہ الحمدللہ، ساری تعریفیں اس اللہ کی. یہ جملہ اس وقت کہا جاتا ہے جب اللہ کوئی نعمت دیتا. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب. ساری تعریفیں اس اللہ کی جس نے ہمیں ولایت علی والا بنایا. الحمدللہ اسی وقت تو کہتے ہیں. لیکن سجاد کہہ رہے کہ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کی، ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمارا امتحان لیا. ہر ایک کا تو امتحان بھی نہیں لیا جاتا. گلے میں توق ہے اور اللہ کی تعریف، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے اور اللہ کی تعریف، پاؤں میں بیڑی ہے تو اللہ کی تعریف. اور امتحان کا وہ مرحلہ بھی ہے جو میں کل رات کے مصائب کے ایک جملے سے ربط دے کر، ایک جملے سے، سکینہ کو رسی کے ذریعے اونٹ سے باندھا گیا، نتیجہ کیا نکلا؟ سکینہ کا سارا جسم زخمی. یہ سکینہ تھی. اب روایت میں یہ بھی آتا ہے، روایت سے مطلب مقتل کی روایت، یہ بھی آتا کہ خالی سکینہ زخمی نہیں تھی. جب یہ قافلہ شام میں داخل ہوا تو جو لوگ بھی اس وقت تھے، بعد میں سجاد سے کچھ لوگوں نے پوچھا بھی کہ مولا، ہم نے تو اپنی شہزادی زینب کے بارے میں سنا کہ جب وہ شام میں داخل ہوئی تو ان کا بھی سر بھی زخمی تھا اور چہرہ بھی زخمی تھا. سکینہ کا بدن زخمی ہے، زینب کا سر زخمی ہے، زینب کا چہرہ. مولا وہ تو میدان میں نہیں گئی تھی، زخم کیسے تھے؟ مولا سجاد کی کیا حالت ہوئی ہوگی جب آپ بے اختیار فریاد کرنے پہ مجبور. مولا نے کہا سر کیسے زخمی ہوا وہ بھی سن لو کہ سکینہ کو تو پھر رسی سے باندھ کے لے جایا گیا، مگر دوسرے بچے ماں کی گود میں ہیں اور ماں کے ہاتھ آزاد تو ہے نہیں. اب جب یہ اونٹ دوڑتے اور دوڑائے جاتے ہیں جان بوجھ کر، تو یہ بچے ماں کی گود سے اچھل اچھل کے زمین پہ گرتے ہیں. کوفے سے شام کے راستے میں اللہ معلوم کتنی ایسی ننھی ننھی قبریں جن کا نشان کسی کو نہیں پتا. اور زینب کبریٰ فریاد کرتی ہے کہ اے پسر سعد قافلہ روک دے. دیکھیں سکینہ کے لیے تو حسین کا کٹا سر سبب بنا کے قافلہ روکا. کہا یہ قافلہ روک دے، میرا بچہ جنگل میں گر گیا ہے. اور ہمارے ساتھ بے حیائی سے کہتا ہے قافلے کو اب اس طرح چلاؤ کہ اونٹ اسی بچے پر سے گزرے.
کربلا میں قاسم تو پامال ہوا، لیکن پورے راستے میں پتہ نہیں کتنے ننھے ننھے بچے اونٹ کے سموں تلے آ کے پامال ہوئے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ طریقہ کار تھا نا، تو یہ جو تھوڑے سے بچے دربار شام میں پہنچ گئے وہ کیسے پہنچے؟ وہ ہے زینب کبریٰ کا جہاد۔ جب زینب نے دیکھا کہ ظالم فریاد سن کے قافلے کو روکتا نہیں ہے، انہی بچوں پہ اونٹوں کو گزار دیتا، تو اب زینب نے اپنا طریقہ بنا لیا کہ جیسے ہی کوئی بچہ ماں کی گود سے زمین پہ گرے، اپنے اونٹ سے زینب اپنے آپ کو زمین کربلا پہ گرا لیتی۔ اب زینب کی وجہ سے جو قافلہ روکنا ہے، قیدی کو لے کے جائے گا یزید کے پاس تو انعام ملے گا۔ پتہ نہیں کتنی جگہ زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرا کر ان بچوں کو بچایا، لیکن جیسا کہ آقا عباس نے علامہ مجلسی سے فریاد کی تھی، زینب کبریٰ بھی آپ سے فریاد کریں گی کہ جملہ اس طرح نہ سنو، یہ ذہن میں رکھ کے سنو کہ جب اونچی جگہ سے کوئی گرتا ہے نا، ہاتھوں کو بڑھا کے سہارا لیتا ہے، جب زینب چلتے اونٹ سے اپنے آپ کو گرا رہی ہے تو زینب کے ہاتھ کھلے نہیں، سلام میرا اس بی بی پر جن کے دونوں ہاتھ ان کی گردن سے بندھے۔ یہ تو تھا جب شام میں داخل ہوئی تو زمین پہ بار بار گرنے سے زینب کا سر زخمی ہو گیا، مولا زینب کا چہرہ کیسے زخمی ہوا؟ اچھا، اس کا جواب مولا نے نہیں دیا، اس کا جواب دیا ہے خولی نے۔ مختار نامے میں ہے نا کہ مختار جسے گرفتار کرتا ہے پہلے اس سے کہتا ہے یہ بتاؤ کربلا میں تم نے کیا کیا، اور اسے بتانا پڑتا، کیونکہ پورے رجسٹر ابن زیاد کے محل میں رکھے ہیں جس میں ایک ایک آدمی کے پورے حالات لکھے۔ جب خولی گرفتار ہو کے آیا، وہ بھی ایک بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے بٹ مصائب کا نہیں۔ مختار نے کہا یہ بتا کہ تو نے کربلا میں کیا کیا؟ کہا کہ کربلا میں جس وقت عمر سعد نے حکم دیا کہ اے میرے سپاہیوں حسین مارے گئے، سارے مرد مارے گئے، اب تمہیں عام اجازت ہے کہ جاؤ اور اہل بیت کے خیموں میں جا کے جو مال و اسباب نظر آئے تو لوٹو، سارا لشکر ان خیموں کی جانب دوڑ کے آ رہا ہے مال و اسباب لوٹنے کے لیے۔ مجھے آنے میں کچھ دیر ہو گئی، جب میں پہنچا میں نے دیکھا جتنا بھی سامان تھا سب لوٹ لیا گیا، میرے لیے کچھ بچا ہی نہیں۔ اب میں دیکھ رہا تھا کہ میرے لیے کچھ بچا نہیں ہے لیکن مجھے بھی کچھ لوٹنا تو ہے۔ میری نگاہ ایک چھوٹی سی بچی پہ پڑی جس کے کان میں گوشوارے تھے۔ اب یہ حسین کی بیٹی ہے نا، تو گوشوارے کون سے بہت قیمتی ہوں گے؟ بہت سادہ ترین۔ جب کوئی ظالم اس کے گوشوارے چھیننے جاتا تھا، وہ بچی تڑپ کے گوشوارے اپنے ہاتھوں سے چھپا لیتی اور کہتی تھی یہ میرے بابا نے عید پر مجھے تحفہ دیا ہے، میرا بابا تو نہ رہا، بابا کی نشانی تو میرے پاس رہنے دے۔ اتنا سادہ معمولی گوشوارہ، اور یہ چھوٹی بچی کی فریاد یزیدیوں کے دل بھی تھوڑا پگھل جاتے تھے، اس کو چھوڑ کے آگے بڑھتے تھے۔ خولی کہتا ہے میں نے سوچا میں اپنا نقصان کیوں کروں، میں آگے بڑھا اور میں نے گوشوارے کو پکڑا۔ بچی نے اپنے کانوں کو چھپانا چاہا، میں نے دیکھا دیر ہو رہی ہے، گوشوارے کھولنے کا وقت نہیں ہے، میں نے اس طرح سے وہ گوشوارے چھینے کہ بچی کے دونوں کان کٹ گئے اور وہ کٹے ہوئے کانوں سے خون جاری ہو گئے۔ اور میں آگے بڑھا کہ اور کچھ تو بچا ہوا سامان نہیں۔ ایک جگہ میں نے دیکھا کہ ایک خیمے کے اندر ایک جوان بستر پہ ہے اور بیماری کے عالم میں، غشی کے عالم میں ہے۔ ان یزیدیوں نے بھی اتنا خیال کیا کہ یہ بیمار غشی کے عالم میں ہے تو اس کو چھوڑ کے آگے بڑھ گئے۔ میں نے سوچا میں اپنا نقصان کیوں کروں، میں آگے بڑھا اور میں نے، کیونکہ مجھے جلدی ہے نا کہ وہ آخری چیزیں ہیں یہ بھی نہ چلی جائیں، میں آگے بڑھا اور میں نے اس بستر کو بیمار کے نیچے سے اس طرح کھینچا کہ بیمار بستر پر سے منہ کے بل زمین کربلا سے جا کے ٹکرایا۔ اب میں آگے بڑھا، اب کچھ نہیں، اب کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ہاں، صرف ایک منظر میں نے دیکھا کہ ساری بیویوں کی چادر چھن گئی ہے، ایک بیوی کی چادر ایسی ہے کہ کسی میں ہمت نہیں پڑ رہی ہے اس چادر پہ ہاتھ ڈالنے کی۔ عمر سعد کا ہرملہ سے تیسرے تیر والا جملہ یاد ہے؟ وہ تیسرا تیر تھا، یہ خولی کا تیسرا ظلم ہے۔ ہرملہ سے کیا کہا تھا کہ حسین ذوالجناح پہ ڈگمگا رہے ہیں، 1900 سے زیادہ زخم حسین کے جسم پر ہیں، پیشانی زخمی ہے، سینہ زخمی ہے، جسم زخمی ہے، لیکن میرا کوئی سپاہی حسین کے قریب نہیں جائے گا۔ ہر ایک کو پتا ہے حسین کا رتبہ، حسین کی ہیبت، حسین کا جلال، کسی طرح حسین کو گھوڑے سے گرا دے پھر ہمارا کام آسان ہے۔ تو ہرملہ نے تیسرا تیر مارا تھا نا،
یا خولی کہتا ہے میں نے دیکھا ہر بیوی کی چادر چھن گئی ہے، مگر زینب کی ایک ہیبت ہے، زینب کا ایک جلال ہے، زینب کا ایک روب ہے، زینب کے قریب آنے کی ہمت کسی میں نہیں ہے۔ یہ رسول کی بیٹی ہے، یہ علی کی وارث ہے، زینب کے قریب آنے کی ہمت کسی میں نہیں ہے۔ میں نے سوچا میں اپنا نقصان کیوں کروں، میں گیا اور میں نے چادر زینب پہ ہاتھ ڈالا، چادر کو کھینچنا چاہا۔ زینب بہت ضعیف ہیں، 55 سال سے زیادہ کی عمر ہے، 18 داغ بنی ہاشم کے کلیجے پر ہیں، حسین جیسے بھائی کا لاشا دیکھا ہے، مگر فاتح خیبر کی بیٹی ہے نا۔ ایک بار زینب نے دونوں ہاتھوں سے اپنی چادر کو روکا، میں نے چادر کو کھینچا، یہ سپاہی ناکام ہو گیا، میں چادر زینب کو نہ چھین سکا۔ تو آخر میں نے کیا کیا، ہاتھوں میں کوڑا تھا، میں نے کوڑا اٹھایا، زینب کے چہرے پہ مارا، کھال پھٹی، خون جاری ہوا، ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑی، چادر زینب کو میں نے چھینا۔ زینب نے پلٹ کے فرات کو دیکھا، عباس ذرا آ کے دیکھ کس طرح سے میری چادر بھی چھن گئی۔ اجرکم اللہ علی ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ پروردگارہ ان مومنین اور مومنات کے گریے کا واسطہ جو گریہ کر پا رہے ہیں، خدا بندہ ان کے اس گریے کا واسطہ ان کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی اولادوں کو بطفیل شہداء کربلا، بطفیل باب الحوائج عباس، دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، ہر غم سوائے غم حسین کے ہر غم سے ان کو نجات دلا۔ خدا بندہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو، اور وہ لسٹ بڑھتی جا رہی ہے، ہر ایک کا نام لینے کا موقع نہیں ہے، جن نے التماس دعا کے لیے کہا ہے، خاص طور پر وہ اور جو نہ بھی کہہ سکے، تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ ایک برادر ایمانی یہاں سے بہت دور ہیں لیکن ایک بہت بڑی پریشانی میں مبتلا ہو گئے، خدا بندہ مشکل کشا، مولا کی مشکل کشا بیٹی زینب کے مصائب کا واسطہ ان کی اس پریشانی کو دور فرما، اور اسلام اور مسلمانوں کی تمام پریشانیاں دور کرنے کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین۔